ہم لوگ اور بہت سارے لوگ آج کل سوشل میڈیا کی برکت سے بہت ساری حرکتیں ایجاد کر لی جاتی ہیں سال کے اختتام پر اور سال کی ابتدا میں. مجھ سے زیادہ آپ سب جانتے ہوں گے، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا کیا کرتے ہیں لوگ اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیا کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ سال ختم ہو رہا ہے، اس سال میں جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کرنا تاکہ اگلا سال ہمارا اچھے سے گزرے، اس طرح کے میسج بھیجتے ہیں، معافی کے میسج، معافی تلافی کے. کچھ لوگ جو ہے اگلے سال کی مبارکبادی کے میسج بھیجتے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے، نیا سال مبارک ہو. کچھ لوگ نئے سال کی مخصوص دعائیں بھیجتے ہیں کہ یہ دعا پڑھی جائے. کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں کہ اگر آپ نے سال کے آخری دن اور سال کے شروع دن میں کوئی کام کر لیا تو گویا پورا سال آپ یہی کام کرتے رہے. سال کے آخری دن میں اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور سال کے پہلے دن روزہ رکھ لیا تو پورا سال روزے سے مانا جائے گا. کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. اس طرح کی اور بھی بہت ساری فضول باتیں کی جاتی ہیں جن کا شریعت سے حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال اور سال کا پہلا مہینہ طے نہیں تھا. کیا ہوتا تھا پہلے؟ یہ سب آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ علم رکھتے ہیں کہ کیسے سن جوڑا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی پیدائش کے وقت اور آپ کی زندگی میں، اور ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں، سال جوڑنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی مشہور واقعے کو لے کر کے اس سے لوگ سال جوڑ لیا کرتے تھے. کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترا تھا اس سے 2 سال پہلے کی بات ہے، یا اس سے 1 سال بعد کی بات ہے، یا فتح مکہ سے 2 سال پہلے کی بات ہے یا 2 سال بعد کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جب پوچھا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ ہاتھی والے سال کی بات ہے، ہاتھی والا سال، سن 1 عام الفیل. اس کا ترجمہ ہی ہوگا نا، سن 1 پہلا سال، عام الفیل ہاتھی والا. عام کے معنی سال، فیل معنی ہاتھی. تو جس سال ہاتھی کا واقعہ ہوا تھا، یعنی ابرہہ اپنے ہاتھی کے لشکر کو لے کر کے کعبہ پہ حملہ آور ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے لشکر کو تباہ کر دیا تھا اور کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی، تو اس سے لوگ تاریخ کا اندازہ لگاتے تھے. اس سے پہلے اتنے سال پہلے کی بات ہے، اس سے اتنے سال بعد کی بات. جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں گاؤں دیہات وغیرہ میں، جب کسی سے پوچھا جاتا ہے فلاں کی پیدائش کب ہوئی تو کہ وہ جو سخت قسم کا طوفان آیا تھا نا اسی سے 1 سال بعد اس کی پیدائش ہوئی، یا اسی سے 2 سال پہلے فلاں کی پیدائش ہوئی، یا وہ جو آگ لگی تھی اس آگ لگنے سے اتنے دن پہلے کی بات ہے، اتنے دن بعد کی بات. کبھی کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی مشہور چیز لے کر کے لوگ تاریخ بناتے ہیں. یہی طریقہ تھا، یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھا. تو وہاں یہ کوئی تھا ہی نہیں کہ ہمارا سال یہ ہے، اسلامی سال یہ ہے. جو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا یہ ہے اور انتہا یہ ہے، تو ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، اس لیے اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں، بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ساری چیزوں کا آغاز کیا. اولیات عمر بہت معروف ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے جن چیزوں کو سب سے پہلے کیا ہے اس میں سے ہجری سال کی ابتدا بھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آپ نے آفیسیں بنائیں، عمر رضی اللہ عنہ نے آفیسیں بنائیں، رجسٹر بنائے، تفصیلات لکھیں، فوج متعین کیا، تو حساب و کتاب، کاغذات، ساری چیزیں رکھی جاتی تھیں. تو آپ کے سامنے ایک کاغذ لایا گیا جس میں آخر میں لکھا ہوا تھا شعبان. دوسرا کاغذ لایا گیا حساب کتاب کا، اس میں بھی لکھا ہوا تھا شعبان. آپ نے پوچھا یہ شعبان کس سال کا؟ اس سال کا شعبان ہے، پچھلے سال کا ہے، اس سے پہلے والے سال کا ہے، کتنے سال پہلے کا شعبان ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو پھر یہ ہوا کہ ہمارا کوئی سن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میں اگر سن لکھ دیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس سال کی بات ہے. اور طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اہل الحل والعقد کو جمع کرتے تھے، صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور پھر اس کے بعد مشورہ کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارا اپنا کوئی سال ہونا چاہیے جس سے ہماری اپنی تاریخ ہو اور معلوم ہو. اس وقت سال چلتا تھا جیسے آج سال چل رہا ہے. عیسوی سال کتنا ہے؟ 2022. 2022 یہ سن عیسوی کہا جاتا ہے یا سن میلادی کہا جاتا ہے، یعنی میلاد مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس تاریخ کو
جوڑا جاتا ہے. تو یہ تاریخ اس وقت بھی تھی. لیکن مسلمان چونکہ ہر ایک میں ممتاز تھے اور اپنا راستہ خود بناتے تھے, کسی کے پیچھے نہیں لگتے تھے, اس لیے انہوں نے اس مسئلے میں بھی چاہا کہ ہمارا راستہ ممتاز ہونا چاہیے, ہمیں کسی کے پیچھے نہیں لگنا ہے, بلکہ ہماری راہ الگ تھلگ ہے, ممتاز ہے, نرالا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا. اس کے بعد مشورہ ہوا. مشورے میں یہ طے پایا, کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم لوگ بھی تاریخ مان لیتے ہیں. تو نہیں, یہ بات نہیں مانی گئی. جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو کس کو معلوم ہوتا ہے, اس لیے پرفیکٹ پیدائش بھی کبھی کبھی معلوم نہیں رہتی. تو پیدائش, اور پھر اس میں نقالی بھی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی پیدائش سے جوڑا ہے, تو ہم بھی اپنے نبی کی پیدائش سے شروع کر دیں. تو اس لحاظ سے اس کو پسند نہیں کیا گیا. پھر کہا گیا ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تاریخ بنا لیتے ہیں. اس بات کو بھی رد کر دیا گیا, پسند نہیں کیا گیا, کیونکہ غم یاد کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ایک غم کو یاد کرنا, بار بار اسے یاد کرتے رہنا. اور ظاہر بات ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے غم لکھا گیا ہوتا تو جب بھی کیلنڈر دیکھتے, جب بھی تاریخ دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یاد آتی, جو کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے. بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر لے تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مقابلے میں اس تکلیف کا کیا حیثیت ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ بار بار غم کو دہرایا جائے. کسی نے فتح مکہ کی بات کی, کسی نے اور بھی باتیں کہیں. آخر میں یہ طے ہوا کہ ہجرت سے تاریخ شروع کی جائے. جب ہم نے مکہ چھوڑا اللہ کی خاطر, اپنا وطن چھوڑا, گھر بار چھوڑا, جائیداد چھوڑی, کیسے لٹے پٹے ستائے ہوئے وہاں چھوڑ کے آئے اور مدینہ پہنچے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے برکت دی, رحمت کی اور اپنی بخشش کی, یہاں تک کہ اسلام کا نور پھیلتا چلا گیا اور پورے عرب پر غالب آ گیا. ہجرت کو پسند کیا صحابہ کرام نے کہ ہمارا سن ہجری ہونا چاہیے, ہجرت کی تاریخ سے سن شمار کیا جائے. تو سن ہجری طے پایا. پھر یہ ہوا کہ پہلا مہینہ کون سا ہو. کسی نے کہا رمضان کا مہینہ سب سے مبارک مہینہ ہے, قرآن پاک اس میں اترا ہے. کسی نے کہا ربیع الاول کا مہینہ, کسی نے کوئی اور مہینہ کہا. لیکن سب سے آخر میں یہ بات طے پائی کہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ قرار دیا جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہجرت کے لیے عزم مکمل ہوا تھا. ہجرت کا عزم کیسے ہوا, ارادہ, پختہ ارادہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انصار نے حج کے دنوں میں بیعت کی, بیعت عقبہ اولا, پہلی بار بیعت کی, مسلمان ہوئے اور وہ گئے مدینہ میں, اور ایک سال کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. دوبارہ وہ پھر آئے. اس کو بیعت کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ, دوسری بیعت ہوئی. جب دوسری بیعت ہوئی, عقبہ یہ جانتے ہیں, جمرہ عقبہ, جمرہ عقبہ اولا کہا جاتا ہے نا, جہاں کنکریاں پھینکی جاتی ہیں,